ویڈیو نمبر 7۔ اب ہم بات کریں گے بنانے کا طریقہ کہ ہینڈ واش کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہینڈ واش کو بنانے کے لیے ہم نے ایک جنرل طریقہ رکھا ہے تمام انگریڈینٹس والا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم پانی لیں گے، سب سے پہلے پانی لیں گے۔ پانی کتنا، جو فارمولیشن میں ہم نے 112 ml واٹر کی جو مقدار بتائی ہے اتنا ہم پانی لے لیں گے۔ پانی لے کے ہم اس کے اندر شیمپو بیس ڈالیں گے۔ شیمپو بیس کو بالکل ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے، تھوڑا سا ٹائم لے گا۔ اس کا حل کیا ہے کہ ٹائم آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سے باقی چیزیں ڈال کے ہم بنا لیں، تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شام کو یا 2-4-5 گھنٹے پہلے آپ شیمپو بیس کو پانی کے اندر ڈال کے رکھ دیں۔ آپ 2-4-5 گھنٹے کے بعد جب اس کو مکس کریں گے تو جلدی سے وہ حل ہو جائے گا۔ یا رات کو ہی آپ شیمپو بیس ڈال کے پانی میں رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو تھوڑا سا ہلا لیں، فوراً سے سارا اس کے اندر حل ہو جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو پانی کے اندر شیمپو بیس کو مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر KD ڈالیں گے، فوم بوسٹر۔ KD فارمولیشن کے مطابق 2.5 گرام بتائی ہے، شیمپو بیس 47 گرام بتائی تھی۔ تو 2.5 گرام KD کی جو مقدار بتائی ہے وہ فارمولیشن کی مقدار آپ نے اسی کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر سلفیونک ایسڈ، جو شاید میں فارمولے میں بتانا بھول گیا، سلفیونک ایسڈ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے 2.5 گرام۔ 2.5 گرام سلفیونک ایسڈ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ مکس جب یہ ہو جائے گا، یاد رکھیں جو چیز آپ اس کے اندر مکس کرتے جائیں، جب تک وہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر نہ آئے تب تک آپ اگلی چیز مکس نہیں کریں گے۔ یعنی آپ شیمپو بیس ڈالتے ہیں، وہ ٹرانسپیرنٹ آپ کو نظر آئے تو پھر آپ اس کے اندر KD ڈال دیں، مکس کریں، ٹرانسپیرنٹ جب نظر آنے لگے تو پھر آپ اس کے اندر سلفیونک ایسڈ ڈال دیں، پھر وہ ٹرانسپیرنٹ جب نظر آنے لگے تو پھر آپ اس کے اندر گلیسرین ڈال دیں۔ گلیسرین کتنی ڈالنی ہے؟ 1.5 گرام فارمولیشن کے مطابق۔ تو وہ آپ نے اس کے اندر گلیسرین ڈال دینی ہے۔ گلیسرین ڈال کے پھر آپ اس کو مکس کریں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونے دیں۔ جب یہ پھر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اگر کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر کلر ڈال دیں۔ اگر کلر نہیں دینا چاہتے ہیں، وہی وائٹ کلر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر کلر دینا ہے تو اس کے اندر جو کلر کی مقدار 1 گرام بتائی ہے اس کو کلر ڈالیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں۔ اب یاد رہے کہ یہ کلرڈ میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گا، یعنی وائٹ کلر میں ہے تو وائٹ کلر میں ٹرانسپیرنٹ تھا۔ اگر آپ اس کے اندر یلو کلر ڈال دیتے ہیں تو یلو کلر میں ہی آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ کا ٹرانسپیرنٹ یہ نہیں بن رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمولیشن آپ نے ٹھیک طریقے سے چیزوں کو مکس نہیں کیا، یا فارمولیشن میں آپ نے کوئی کم زیادہ مقدار ڈال دی ہے۔ اب جب یہ اسی طریقے سے کلر کے بعد بھی وہ کلرڈ میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آنے لگا ہے تو پھر آپ اس کے اندر اب پریزرویٹو آپ ڈال سکتے ہیں، جو کہ فارمالین ہے۔ فارمالین آپ اس کے اندر پریزرویٹو ڈال سکتے ہیں، وہ اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کریں۔ یاد رہے فارمالین ایک کیمیکل ہے اور ہے بھی ایک زہریلا کیمیکل، اس کو سونگھنا نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کریں بغیر سونگے، بس 1 گرام ہی ڈالنا ہوتا ہے، 2-4 قطرے ڈالیں اور سائڈ پہ ہو کے اس کو ڈال کے فوراً سے اس کو بند کر دیں۔ اس کی سمیل نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو ڈالنے کے بعد اب اس میں آپ اگر جو بھی خوشبو آپ چاہتے ہیں خوشبو اس میں ڈالیں، خوشبو ڈال کے اور اس کو بند کر دیں۔ بند کرنے کے بعد اس کو آپ رکھ دیں گے، آپ کا یہ ہینڈ واش تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ گاڑھا ہے، لیکن بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی گاڑھا پسند ہے تو بہت اچھا، اسی کو آپ یوز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ گاڑھا ہو تو آپ اس کے اندر نمک ڈال سکتے ہیں۔ نمک کتنا ڈال سکتے ہیں؟ 1.5 گرام۔ 1.5 گرام نمک ڈالیں گے، یہ اور زیادہ گاڑھا ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ زیادہ نمک ڈالنے سے یہ پھر دوبارہ پتلا ہو جائے گا، اس لیے نمک کی مقدار بالکل جو فارمولے میں بتائی ہے اس سے کم زیادہ نہ کریں۔ اگر کریں گے تو آپ کا سارا فارمولہ خراب ہو جائے گا اور آپ کا ہینڈ واش بھی اچھا نہیں بنے گا۔ تو 1.5 گرام آپ اس کے اندر نمک ڈالیں گے تو یہ آپ کا گاڑھا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے گاڑھا کرنا ہے تو نمک ڈالنے کے بعد خوشبو ڈالیں۔ اگر گاڑھا نہیں کرنا چاہتے تو نمک بغیر ڈالیں، آپ خوشبو ڈال کے اس کو بند کر دیں۔ یاد رہے کہ خوشبو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کھلا نہیں چھوڑنا ہے۔
اگر آپ اس کو خوشبو اور کلر ڈالنے کے بعد کھلا چھوڑیں گے تو آپ کا کلر بھی بالکل لائٹ ہو جائے گا، کلر بھی صحیح نہیں رہے گا، کلر اڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے خوشبو بھی اچھی نہیں رہے گی، خوشبو بھی اڑ جائے گی، اور پھر بعد میں آپ سوچیں گے کہ نہ تو میرے ہینڈ واش کا کلر اچھا ہے نہ خوشبو اچھی ہے، فالٹ کہاں پہ آیا؟ تو فالٹ آپ شروع میں ہی آپ یاد رکھیں، اس فالٹ کو آپ نے نہیں ہونے دینا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہینڈ واش بنانے کے بعد شکایت آ جاتی ہے کہ جی میرے ہینڈ واش کا کلر اڑ گیا ہے یا خوشبو ویک ہو گئی ہے، خوشبو کا کم ہینڈ واش کے کلر کی شکایت آتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم یا تو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں یا پھر جہاں پہ ہیٹ زیادہ ہے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ جہاں پہ ہیٹ زیادہ ہوگی وہاں پہ اس کا کلر اڑ جائے گا، کلر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو آپ نے بنانے کے بعد کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے، یا روم ٹیمپریچر کم از کم ہو، روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے، تاکہ آپ کی خوشبو، کلر اور پورے کا پورا ہینڈ واش جو ہے وہ اچھی حالت میں ہی رہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا کے اس کا خیال بھی رکھیں گے، جس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کا، اپنی پوری باڈی کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے باڈی پہ استعمال یعنی کہ ہاتھوں پہ استعمال ہونے والی چیز کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہترین چیز رہے گی۔ اس طریقے سے آپ اس کو بنائیں، اس کا خیال رکھیں، اس کو بیچیں اور اس کی فیکٹری لگائیں، فیکٹری لگا کے ڈھیروں پیسے کمائیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔